سائفر معاملے پر صدر عارف الوی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں اس بات پر قائل نہیں کہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ عارف الوی کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے خط چیف جسٹس کو اس لیے بھیجا ہے کہ میرے شکوک و شبہات ہیں، بہتر ہوگا کہ اس معاملے پر واقعاتی شہادتیں لے لی جائیں۔ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ فوج کا آئین میں کردار واضح ہے، لفظ نیوٹرل پر بات نہیں کرنا چاہتا، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ عمران خان اپنی کہی ہوئی بات کا خود ہی جواب دے سکتے ہیں۔ سائفر معاملے پر صدر عارف الوی کی جانب سے یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں اس بات پر قائل نہیں کہ کوئی سازش ہوئی ہے، میں نے خط چیف جسٹس کو اس لیے بھیجا کہ میرے شکوک و شبہات ہیں، بہتر ہوگا کہ اس معاملے پر واقعاتی شہادتیں لے لی جائیں۔ فوج کا آئین میں کردار واضح ہے، لفظ نیوٹرل پر بات نہیں کرنا چاہتا، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اسی سے متعلق بات کریں گے، اینکر پرسن سید مزمل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل، گو کہ صدر پاکستان ہیں، صدر مملکت ہیں عارف الوی، لیکن وہ پی ٹی آئی کی پارٹی کے فرد رہے ہیں اور ان کی پارٹی سے ہی وہ صدر مملکت بنے۔ ایسے میں ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا کہ وہ اس بات پر قائل نہیں کہ سازش ہوئی ہے، جو کہ پی ٹی آئی کا پورا بیانیہ ہے، عمران خان نے جو بیانیہ سیٹ کیا، آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس سے پہلے بھی ہزاروں بار ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک بیان جو دیا وہ کتنی جلدی اوور ٹرن ہوتا ہے، اور بہت سے چینلز پر، بہت سے پلیٹ فارمز پر ایسی ویڈیوز بھی، کلپس بھی چلائے جاتے ہیں کہ پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے، اب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ایون آرمی چیف والے معاملے پہ 2 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کرنٹ گورنمنٹ سلیکٹ کرے، میرا کوئی اس میں کنسرن نہیں ہے۔ 2 ہفتے بعد کہا کہ یہ چور اور ڈاکو کیسے لگا سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اوپر یو ٹرن آنا تو بہت زیادہ اینٹیسپیٹڈ بیہیویئر ہے پی ٹی آئی کا۔ لیکن اس کیس کے اندر حیران کن اس طرح ہے کہ عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ کانسٹیٹیوشن کو بھی کافی بار وائلیٹ کیا ہوا ہے، اور کورٹ کا فیصلہ بھی اس سے موجود ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود بھی ریگریٹ کا اظہار کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے اندر جو ریفرنس بھیجا گیا وہ غلطی کی ہم نے، تو اس کو سائن جو تھا عارف الوی صاحب نے کیا تھا۔ لیکن اب آ کر جو یہ ڈیوائڈ ہے یہ کلیئر ہو چکی ہے، اور اس میں کبھی بھی کوئی وزن نہیں تھا، میرا خیال ہے کہ یہ جو امریکن کنسپیریسی والی بات تھی، کیونکہ اگر ڈیمارچ بھی کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوکلی پولیٹیکل لیڈرز کو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور پھر کنسپیریسی کریٹ کی گئی ہے۔ تو اس کے پروفس وغیرہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے تھے جو کہیں آ سکتے سامنے، اور یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ کھیلنا ہے ہم نے اس کے اوپر، سائفر کے اوپر، اور اس پہ اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کیوں اس کو لیٹر کہہ رہے ہیں، کیوں خط کہہ رہے ہیں، یہ سائفر ہے۔ تو اس پہ بھی یہ چیزیں سب کلیئر ہیں، یہ صرف ان لوگوں کو کلیئر نہیں ہے جو شاید سمجھنا نہیں چاہتے یا دیکھنا نہیں چاہتے، اور یہ جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے جس میں کوئی ثبوت نہیں درکار ہوتا، آپ پرسنالٹی ورشپ کرتے ہیں صرف، تو ان لوگوں کو یہ باتیں کبھی کلیئر نہیں ہو سکتی ہیں، ایسے 1000 بیان بھی بے شک آ جائیں، لیکن جس نے تھوڑے سے پروف پہ اپنی تھنکنگ کو، اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے وہ تو کر سکتا ہے ایزیلی۔ تو عارف الوی صاحب کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اگینسٹ جا کے یہ بات کی ہے۔ ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں کہ اپنی پارٹی کے سٹانس سے ہٹ کے بات تو مزمل، ایسے موقع پر جب عمران خان ایک کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں، وہ جیسے آخری کال کی مسلسل بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے آڈیو لیکس ہونا، اس کے بعد ان کے ہی پارٹی کے جو صدر پاکستان ہیں ان کی جانب سے اتنا واضح طور پر یہ کہا جانا کہ وہ اس بات پر قائل نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے، تو کچھ تو فرق پڑے گا جو ان کے فالوورز ہیں، یا پھر جیسے آپ بات کریں جو کلٹ ہے وہ پرسنالٹی پہ بس چل رہی ہوتی ہے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ جی، وہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، اس میں جو خان صاحب جو بیانیاں بنائیں گے اسی کو بائی کیا جائے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اچھا خاصا نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے چیزیں ہو چکی ہیں، چاہے وہ کافلی کو گلے لگانا ہو جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا گیا تھا، ایم کیو ایم کو کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ کرمنلز ہیں اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ بعد میں انہیں کہا کہ یہ نفیس لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سے مثالیں موجود ہیں اس 20-22 سالہ جدوجہد کے اندر، تو ایک اور ایڈ ہو گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن جہاں تک عارف الوی صاحب کا تعلق ہے تو وہی بات کہ فواد چودھری صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہوتے تو آج ہم حکومت کر رہے ہوتے، تو انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کر دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی باہر سے نہیں ہوا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس والی جو چیز ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اتحادی گئے تو آپ کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ متحدہ نے اور کاف لیگ نے ساتھ چھوڑا ان کا، سندھ ہاؤس میں جو لوگ موجود تھے جن پہ الزام لگا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں امریکہ سے، انہوں نے تو ووٹ ڈالا ہی نہیں۔
تو ووٹ کاسٹ کیا ہی نہیں انہوں نے جن کی بیسس کے اوپر انہوں نے کنسپیریسی کھڑی ہے ساری. تو یہ بہت پہلے واضح ہو چکی ہے, کوئی اس میں سرپرائزنگ بات نہیں ہے, اور جس فالوور نے نہیں سوچنا یا نہیں ڈیسیژن چینج کرنا وہ اب بھی نہیں کرے گا, یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا مزمل, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے کہنے پر عارف الوی کی جانب سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا 2-3 ایسے ایکشنز ان کی جانب سے ہوئے, تو ایسی کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا بیان جو کہ مین بیانیہ پی ٹی آئی کا وہ ان کی جانب سے اس کی نفی کرنا, کیا کوئی آپس میں ان کے اختلافات ہوئے ہیں ایسے, چونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ہی وہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرنے کی حد تک جو ہے ساتھ دے رہے تھے؟ بالکل جی, انہوں نے ریکارڈ نمبر آف آرڈیننس پاس کیے ہیں, 40+ آرڈیننس پاس کیے ہیں عارف الوی صاحب نے. اور پیکا لا جس کو ڈریکونین لا کہا جاتا ہے, بلیک لا کہا جاتا ہے, وہ بھی انہی کے سگنیچر سے پاس ہوا تھا. تو پارلیمنٹ کے اندر تو قانون سازی ہوئی نہیں پچھلے دور کے اندر, وہ صرف اور صرف آرڈیننس کی فیکٹری بنایا گیا ایوان صدر کو, اور اس میں بیٹھ کے تمام فیصلے کیے گئے, اور تمام چیزیں پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تھیں, باہر ہوا کرتی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک سیاہ کردار رہا ہے پچھلے دور میں اگر کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کی جائے. اور مزید جو دوسری پارٹیز ہیں انہوں نے بھی کوئی بہت رسپیکٹ نہیں کی کانسٹیٹیوشن کی, لیکن یہ عارف الوی صاحب کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ پریشر جو ہے وہ ان پہ ایگزرٹ کیا گیا ہو, یا پھر انہوں نے خود اکنالج ان کو ہوا ہو کہ یہ جو امریکن سازش کا بیانیہ ہے اس میں ویٹ نہیں رہا آڈیو لیکس کے بعد, تو ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. انٹرویوز میں جب پولیٹیشین جاتے ہیں ان سے سوال ہوتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ کس طرح سے یہ آڈیو لیکس میں جو باتیں ہو رہی ہیں امریکن کنسپیریسی کیسے ثابت ہوتی ہے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کے منٹس ہم لکھ لیتے ہیں, تو میٹنگ کے منٹس اگر لوکلی بیٹھ کے طے کیے جا رہے ہیں تو پھر کنسپیریسی کیسے ہو گئی؟ تو ان سوالوں سے بچنے کے لیے شاید انہوں نے سیف کھیلنے کے لیے یہ جو سٹانس ہے اپنا یہ لے لیا ہے. ادروائز سب کو معلوم ہے کہ اس میں ویٹ کوئی نہیں تھا, اور بہت سے دیگر کیسز کے اندر بھی ویٹ نہیں تھا. ایون کہ فواد چودھری صاحب فرما چکے ہیں کہ میں نے کیبنٹ کو منع کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس بنا رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اس کے. لیکن پھر بھی وہ کیس بنا, وہ چلتا رہا, ان کاروائیاں بھی ہوئیں ان کے خلاف. تو اس طرح کی چیزیں بس میڈیا میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہیں, اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں اس میں ویٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو ان کی فالوئنگ ہے جس طرح پہلے بات ہوئی ہے, وہ اتنی ایویڈنس کی بیس پہ فالو نہیں کرتی خان صاحب کو, وہ ثبوتوں کی بیس پہ فالو نہیں کرتی, نہ ریزن کی بیس پہ کرتی ہے, وہ ایموشن کی بیس پہ اور پیشن کی بیس پہ کرتی ہے. اور ایموشن جو ہے وہ اب بھی برقرار ہے کہ کسی آپ مخالف پارٹی کے کسی رکن کو سڑکوں پہ دیکھیں تو ان کے پیچھے لگ جائیں, نعرے بازی کریں یا جو ہے وہ جملے کسیں ان کے اوپر. تو وہ اب بھی برقرار ہے, وہ رہے گا بھی, کیونکہ بڑا ڈیوائسو پالیٹکس ہے اور بڑا توڑا گیا ہے ووٹر کو اور 2 حلقوں میں کنورٹ کیا گیا ہے. ایک چور ہیں, ایک جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے, ایک باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو سیاست میں جب اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس ہو جائیں تو پھر اس میں ریزن نہیں رہتی. تو یہ پالیٹکس بھی انفارچونیٹلی ڈیوائڈ آف ریزن ہے, اور اس میں کوئی بھی ثبوت سامنے آ جائیں تو کوئی خاص فرق جو ہے وہ فالوور سائیکالوجی پہ نہیں آنے والا. اچھا مزمل, اس طرح کے جو واضح جو سٹانس لیا گیا ہے عارف الوی کی جانب سے, تو ممکنہ طور پر آپ پی ٹی آئی کا یا چیئرمین پی ٹی آئی کا رد عمل کیا دیکھ رہے ہیں, کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس بیان پر؟ میرا خیال ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے ایکشن لے سکیں, یا پھر لیں گے بھی شاید, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب اگلا الیکشن بھی قریب ہے اور انہوں نے کیمپین بھی کرنی ہے, اور بھی پریشرز ہیں. اس سے پہلے بھی علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی طرح کے لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. تو اب میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی اسٹرکٹ رسپانس آئے گا اس پہ خان صاحب کا. اس پہ صرف سوچنا یہ چاہیے پارٹی کے جو ورکرز ہیں اور لوگوں کو کہ کتنی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے, اور ہم نے جس بیسس کے اوپر یہ سارا نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ ہماری حکومت کہی ہے, جو کہ جاتی ہیں دنیا بھر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گورنمنٹ جاتی ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک جو بھارت, وہاں پہ واجپئی صاحب کے خلاف آئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک, وہ 1 ووٹ سے ہار گئے تھے, انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو یہ ہے کہ سیاست میں یہ کلچر جو ہے یہ بڑا نارمل ہوتا ہے دنیا بھر میں. بے نظیر صاحبہ کے خلاف آئی تھی, نواز شریف صاحب لے کر آئے تھے, اور بے نظیر صاحبہ اس میں جو ہے وہ ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے تھے. تو یہ تو پالیٹکس کے اندر بہت نارمل چیز ہے, لیکن چونکہ خان صاحب کا اسٹائل آف پالیٹکس یہ نہیں ہے تو اسی لیے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو, اور انہوں نے یہی کہا کہ مجھے نکالا گیا تو سازش ہوئی ہوگی. تو اسی لیے یہ ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے اس پارٹی کے اندر, اور دیگر پارٹیوں کے اندر بھی نہیں ہے, لیکن ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنا تو بالکل ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر, کیونکہ جب وہ ہارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 35 پنکچر لگے ہیں, لیکن جب ان کا ثبوت مانگا جائے تو وہ بھی ثبوت نہیں ہوتا ان کے پاس.
تو یہ الزامات اور باتیں نیریٹو بلڈ کرنا بہت ایزی ہے، وہ ہو جاتا ہے یہاں پر. اور جس طرح سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جب گورنمنٹ آئے گی ہماری تو $200 بلین باہر سے منگوائیں گے سوئس بینک سے، اور IMF کے منہ پہ مار دیں گے، قرضے ختم ہو جائیں گے. تو سمپلر سلوشن دیتے ہیں بڑی کمپلیکس پرابلمس کا. یہ بھی ایک سمپلر سا سلوشن ہے کہ جو سارا کچھ ہوا ہے وہ باہر سے کیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کوئی خاص اس پہ خان صاحب کوئی رسپانس دیں گے، کیونکہ وہ خود بھی تھوڑا سافٹ سٹانس لے رہے ہیں. وہ یہی فرما رہے ہیں آج کل کے آپ سائفر پہ انویسٹیگیٹ کریں، ہم پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں گے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ کی ہے ابھی کہ ہمارے استعفوں پہ نظر ثانی کی جائے. وہ استعفے جو انہوں نے اس بیس پہ دیے تھے کہ امریکہ نے سازش کی ہے اسی لیے، تو اس پہ نظر ثانی کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ علی محمد خان صاحب کا نام اس میں شامل ہے جو تقریر کر رہے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ ہم اکیلے لڑے ہیں امریکہ کے خلاف یہاں پہ. وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا استعفیٰ واپس لے لیا جائے. تو انہوں نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں بار یو ٹرن لی ہیں اپنے سٹانسز کے اوپر. اس کے اوپر بھی اگر یہ لے لیں یو ٹرن تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی میرے لیے، کیونکہ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے.